بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا باسطوں سے۔ باسطوں کے لغوی معنی ہے نرمی پیدا کرنا، کشادگی کرنے والا یا آسانی پیدا فرمانے والی ذات۔ یا باسطوں کا وظیفہ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یا باسطوں کا وظیفہ کرنے کے بعد جو بھی آپ کی مشکل ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، قرض ہے، مرض ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، غربت ہے، بے اولادی ہے، بیماری ہے، رزق کی بندش ہے، بے برکتی ہے، نا اتفاقی ہے، دشمنی ہے، شیطان برے راستے پر لے جاتا ہے، غلط فہمی ہے، برے تعویذات ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، الغرض کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے یا نافرمانی ہے کسی وجہ سے، کسی قسم کی، تو اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے پناہ فائدہ نصیب فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ یا باسطوں کا پہلا فائدہ یہ ہے، قرض ہے، مرض ہے یا تنگ دستی ہے، کالا جادو ہے یا کسی قسم کا کوئی جادو ہے، اس کے لیے یا باسطوں کا وظیفہ اکبر مکمل کریں اور اس کا جو نقش ہے وہ بھی لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرض، مرض، تنگ دستی، جادو ٹونے، ہر قسم کی بیماری اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمام پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مصائب و آلام میں، رکاوٹوں میں پھنسا ہوا ہے تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیماری ہی دور نہیں فرمائے گا بلکہ اس کی برکت سے تا زندگی وہ آپ کے پاس دوبارہ بیماری نہیں آئے گی۔ اس کے لیے بھی یا باسطوں کا وظیفہ اکبر کریں اور اس کا نقش بھی لکھ کر اپنے پاس رکھیں یا گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ یا باسطوں کا تیسرا فائدہ یہ ہے، نظر بد ہے، بچے ضدی ہو گئے ہیں، سکول میں پڑھائی میں توجہ نہیں، گھر میں والدین کو تنگ کرتے ہیں، طرح طرح کی فرمائش کرتے ہیں، یا نظر بد کی وجہ سے بیماری آن لیتی ہے، ان سب چیزوں کے لیے آپ نے وظیفہ اکبر کرنا ہے اور اس کا نقش جو ہے یہ لکھ کر اپنے بچے کے گلوں میں ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہی بچہ لائق، فائق، محنتی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بڑی دلچسپی لے گا اور نظر بد سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ چوتھا فائدہ اس کا ہے کہ بیماری سے مکمل نجات، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، لا علاج امراض ہیں، ہر طرف سے انکار ہے، ایسی بیماری جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں،
تو یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بیماری سے مکمل نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے بھی وظیفہ اکبر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقش لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں یا اس کے دائیں بازو پر باندھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بے پناہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے، کوئی خاندانی مخالفتیں ہیں، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یا لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یا خاندان والے حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اس طرح کا جو بھی معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے وظیفہ اکبر کرنا ہے، اور اس کا جو نقش ہے وہ آپ نے گھر میں محفوظ جگہ پر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے وہی جو آپ کے ساتھ عداوت رکھ رہے تھے، مخالفتیں کر رہے تھے، بے پناہ محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مقدر کی گردش کا شکار بے حد محنت کے باوجود شدید ناکامی ہے، جہاں پر بھی جاتے ہیں نا امیدی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے وظیفہ اکبر کریں اور نقش لکھ کر اپنے گلے میں ڈالیں یا دائیں بازو پر باندھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تا زندگی کبھی ناکامی اور پریشانی آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر مقام پر کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اس کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ بیوی نافرمان ہے، بدتمیز ہو گئی ہے، شوہر کے گھر کا خیال نہیں کرتی، یا اس کے حقوق ادا نہیں کرتی، یا شوہر میں اس طرح کی بدتمیزی پیدا ہو گئی ہے، یا شوہر کی طرف سے تشدد ہے، نا اتفاقی ہے، یا شوہر دوسری شادی کے لیے بار بار تنگ کرتا ہے، اس کے لیے اگر تو بیوی نافرمان ہے شوہر یہ کام کرے، اگر شوہر بدتمیز ہے دوسری شادی کا اصرار کرتا ہے تو بیوی یہ عمل کرے یا باسطوں کا وظیفہ اکبر کرے، اور اس کا جو نقش ہے وہ لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ اپنے پاس وظیفہ رکھے گا، بیوی کرے شوہر کے لیے تو بیوی اپنے پاس رکھے، اگر شوہر کرے تو شوہر اپنے پاس رکھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے فریقین میں، زوجین میں بڑی بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ یا باسطوں کا آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جادو ٹونا آج کے دنوں میں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، شیطانی تعویذات ہیں، اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، لوگ آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں بڑے سے بڑا مالدار بھی جادو ٹونے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے خصوصاً یہ یا باسطوں کا وظیفہ اکبر کرنا ہے، اور اس کا نقش جو ہے یہ لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا جادو ٹونا، شیطانی تعویذات آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کا فائدہ نمبر 9 ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، رشتے تو آتے ہیں لیکن طے نہیں پاتا، تو اس کے لیے بھی وظیفہ اکبر کریں، نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رشتہ طے پائے گا، اور شادی کے بعد آپ کی جو زندگی ہے انشاءاللہ العزیز بڑی پرسکون ہوگی، بڑی خوشگوار ہوگی، بڑے حسین لمحات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ 10واں اور آخری فائدہ یہ ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، گستاخی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، یا بات نہیں مانتی، یا کسی کے کہنے پر طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے وظیفہ اکبر کرنا ہے۔ نقش جو ہے یہ لکھ کر آپ نے پانی والی بوتل میں ڈالنا ہے، کسی طریقہ سے اپنی اولاد کو وہ پانی پلانا ہے، انشاءاللہ تعالی وہی اولاد آپ کے لیے مطیع و فرما بردار ہوگی۔ الغرض، جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے، جس آرزو کے لیے، خواہش کے لیے آپ یا باسطوں کا وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کو اپنے مقاصد میں اعلیٰ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں اس کے عمل کی طرف اور اس کے نقش کی طرف۔ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ نے جب یہ کام اور یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے تو 9 چندی جمعرات یا 9 چندی جمعۃ المبارک سے شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات یا 9 چندی جمعۃ المبارک اسلامی مہینے کی پہلی 3 تاریخوں کو چھوڑ کر، یعنی 3 تاریخوں کے علاوہ جو بھی پہلی جمعرات آئے گی یا جمعۃ المبارک آئے گا، وہ 9 چندی جمعرات یا 9 چندی جمعۃ المبارک ہوگا، اس میں آپ شروع فرمائیں گے، اور 21 دن یہ مسلسل آپ نے عمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 21 دن مکمل ہو جائیں تو آپ نے 1,38,240 مرتبہ یا باسطوں کا عمل اور وظیفہ کرنا ہے۔ 1,38,240 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو اس کے بعد 11 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ کی یہ تعداد معین مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے، کسی کو لکھ کر دیں گے، تعویذ کریں گے، تو آپ اس کے عامل ہوں گے۔ جس کو بھی جس مقصد کے لیے تعویذ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس تعویذ میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے بھی 21 دن تک یہ مسلسل اور لگاتار کرنا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی مجبوری کے دن ہیں یا مخصوص دن ہیں تو ان دنوں کو نکال کر بقیہ دنوں میں اس کی جو تعداد ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ اس کے لیے کچھ یہ شرائط بھی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، بڑا گوشت یہ کھانے سے پرہیز کرنا ہے، بڑے گوشت سے بالکل ہی دور ہو اجتناب کرنا ہے، کچا پیاز نہیں کھانا۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہ عمل کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے، یا کوئی میٹھی چیز گھر میں بنا کر بچوں کو تقسیم کر دیں، یا میٹھی چیز بازار سے لا کر بچوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ اس عمل کے عامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وظیفہ کے ساتھ نقش کی طرف۔ یہ آپ نے جو نقش لکھنا ہے یا باسطوں کا، یہ نماز فجر کے بعد لکھنا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ جمعۃ المبارک کے دن لکھیں تو بہت زیادہ بہترین عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن اور زیادہ اللہ تعالیٰ فائدہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس کا نقش آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ اس کے 16 خانے مکمل کرنے ہیں، 4 خانے اوپر اور 4 ہی نیچے، مکمل 14 خانے آپ نے یہ اس کے بنانے ہیں۔ اس کے بعد ہر خانے میں یا باسطو یا باسطو یا باسطو لکھنا ہے۔
شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل درمیان میں لکھنا ہے، اور نیچے جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں یا نقش دے رہے ہیں، تو آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر تو بیٹا ہے کہ فلاں بن فلاں، اس کا نام لکھیں، اور اس کی والدہ محترمہ کا نام لکھیں۔ اگر بیٹی ہے تو فلاں بنت فلاں، اس کا نام لکھیں۔ اس کے بعد یہ تعویذ کوشش فرمائیں کہ نقش جو ہے آپ زعفران عرق گلاب سے لکھیں۔ باوجہ مجبوری اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پنسل سے، مارکر سے، یا کسی بھی آپ سیاہی وغیرہ سے لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کے لیے تعویذ لکھنا ہے، عمل کرنا ہے، تو آپ نے نقش جو لکھنا ہے روزی کے لیے ہے، جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہے، قرض مرض کے لیے ہے، تو اس کے لیے 2 تعویذات لکھیں گے۔ ایک اپنے پاس رکھیں، دوسرا وزن کے نیچے رکھیں۔ لیکن جو میاں اور بیوی کی نا اتفاقی ہے، میاں دوسری شادی کے لیے اصرار کرتا ہے یا بیوی بدتمیز ہے، تو اس عمل کے لیے آپ نے 3 تعویذات لکھنے ہیں۔ ایک اپنے پاس رکھیں گے، ایک جو ہے وزن کے نیچے رکھیں گے، اور تیسرا جو ہے وہ آپ بوتل میں پانی ڈال کر اس کو پلاتے رہیں گے، اور 11 دن کے بعد دوبارہ سے نئے سرے سے آپ اس بوتل میں نیا تعویذ ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پلاتے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ فائدہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی روزی میں، رزق میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔